اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی معزز اور محتشم طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد طاہر جوید مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن، اس کی جو منتخب آیات ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ مطلوب اور مقصود ہے کہ جو امتحانات میں آئے گا، سورۃ الانبیاء کی جو منتخب آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے، تو سورۃ الانبیاء کی جو منتخب آیات آیت نمبر 30 تا 35، ان آیات بینات کا ترجمہ آپ کے سامنے آسان سے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولم یر الذین کفروا اولم یرا، اور کیا نہ دیکھا، اولم یرا کا معنی کریں گے اور کیا نہ دیکھا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان کہ السماوات آسمان، یہ سما ان کی جمع ہے آسمان، والارض اور زمین، کانتا وہ دونوں تھے، رتقن رتقن کا معنی ہے ملے ہوئے، ففتقناہما تو ہم نے جدا کر دیا انہیں۔ اب یہاں تک پہلے ترجمہ با محاورہ کر لیتے ہیں۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے قدرت و وحدانیت کے آسمانی اور زمینی دلائل۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان اس طور پر بند تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین اس طور پر بند تھی کہ اس سے نباتات پیدا نہیں ہوتی تھی۔ تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنائی، من الماء من معنی سے، الماء کہتے ہیں پانی کو، ماء کہتے ہیں پانی کو، من الماء پانی سے، کل شیء حی کل شیء ہر جاندار، ہر شے، حی معنی زندہ، یعنی ہر جاندار چیز، کل شیء حی کا معنی ہے ہر جاندار چیز۔ افلا یؤمنون تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں ہر جاندار چیز کو پانی سے بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے، یا یہ مراد ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے ڈال دیے، فی الارض زمین میں، رواسیہ مضبوط لنگر، ان کے، ان جو ہے یہ کے معنی میں ہے، تمیدہ نہ حرکت کرتی رہے، بہم ان لوگوں کے ساتھ، وجعلنا اور ہم نے بنائے، فیہا اس میں، فجاجن کشادہ راستے، فجاجن سبولن کا معنی ہے کشادہ راستے، لعلہم تاکہ وہ یہتدون راستہ پالیں۔ تو با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا
اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پا لیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، السَّمَاءَ، آسمان کو، سقفاً، سقفاً کہتے ہیں چھت کو، محفوظاً یعنی محفوظ، تو سقفاً محفوظاً کا معنی ہوگا ایک مضبوط چھت، وَهُمْ، اور وہ لوگ، عن آیاتہا، اس کی نشانیوں سے، ان جو ہے یہ سے کے معنی ہے، سے کے معنی میں ہے، اور آیاتہا اس کی نشانیاں، تو ان آیاتہا کا معنی ہوگا اس کی نشانیوں سے، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں، تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ جو سقفاً محفوظاً کا لفظ ہے، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ریاضی اور فلکیات کا علم اعلیٰ علوم میں سے ہے، جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر، یعنی آخرت کے بارے میں ایک گھڑی کی فکر 1000 سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، واو مانا اور، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، شمس کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو، کلن سب، فی میں، فلکن ایک گھیرے میں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ اب آیت کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا، ما جو ہے یہاں پر نافیہ ہے، نہیں کے معنی میں، وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا، لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے، من قبلک، تم سے پہلے، الخلد، دنیا میں ہمیشہ رہنا، افَإِن مِتَّ، افَإِن تو کیا اگر، مِتَّ تم انتقال کر جاؤ، فَهُمْ تو وہ یعنی دوسرے لوگ، الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اب بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو عنوان ہے وہ ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر کفار و مشرکین کو تنبیہ، یعنی ان کو ڈرایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ موت جو ہے وہ آ کے رہے گی، کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے منتظر ہو، تو موت جو ہے تمہیں آ کر رہے گی، تمہیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں ہمیشہ جو ہے وہ دنیا میں رہنا ہے، تو اس لیے اپنی قبر و آخرت کی فکر کرو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کل نفس، کل نفس ہر جان، ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت کا معنی ہے موت کو چکھنے والی ہے، ذائقہ یہ اردو میں بھی مستعمل ہے،
ذائقۃ الموت یعنی موت کو چکھنے والی ہے۔ تو ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ اور اے لوگو ہم آزماتے ہیں تمہیں بالشر والخیر اچھائی اور برائی کے ذریعے۔ شر کہتے ہیں برائی کو اور خیر کہتے ہیں اچھائی کو۔ فتنتاً خوب آزمانا۔ وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی ہر جان جو ہے اس کو موت آئے گی۔ کوئی جان ایسی ہے جس پر موت نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر جان نے موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کا جو عنوان ہے وہ ہے موت اور آزمائش کا بیان، یہ اس کا عنوان ہے۔ تو علماء کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے، بالخصوص یہ جو فتنے کا لفظ آیا ہے، فتنہ یعنی خوب آزمانا، تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مصیبت اور نعمت دونوں کے ذریعے بندے کو آزمایا جاتا ہے، کہ وہ مصیبت پر کتنا صبر اور نعمت پر کتنا شکر کرتا ہے۔ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔